السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خلاصتاً ایک نقطہ پر مرکوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں نتیجتاً عجیب تر ایمان اور بہتر ایمان کی حقیقت کا کلی ادراک حاصل ہو جائے۔ یہاں گفتگو کے آخر میں ایک بار پھر سے یہ باور کروا دوں کہ یہ عجیب تر ایمان اور بہتر ایمان کا ذکر صرف ایک نوع یعنی ایک جہت سے ہے، مگر نہ صحابہ کرام سے افضل اور بہتر مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بڑی صراحت سے حصہ اول تا سوم مختلف احادیث رسول سے عجیب تر اور بہتر ایمان کی حقیقت کا فہم حاصل کیا۔ ان بیان کردہ احادیث رسول سے جو بنیادی باتیں معلوم ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات، عجیب تر ایمان ان کا ہوگا جو لوگ صحابہ کے بعد آئیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا اور معجزات رسول کا ڈائریکٹ مشاہدہ بھی نہیں کیا ہوگا، صرف سنا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور سن کر بن دیکھے رسول اللہ پر ایمان لائیں گے۔ دوسری بات، صحابہ کے اس سوال پر کہ آقا کیا آپ کی امت میں ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا، ارشاد فرمایا ہاں تم سے بہتر بھی ہوں گے۔ عرض کی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ دیکھ کر ایمان لانے والوں یعنی صحابہ کرام کو ایک بار مبارکباد دی، جبکہ ان بن دیکھے ایمان لانے والوں کے ایمان کو 7 بار مبارکباد دے کر بہتر ایمان کی سند خود رسول اللہ نے عطا کر دی۔ اور چوتھی بات، ان بن دیکھے ایمان لانے والوں کے دل کی کیفیت کو عشق مصطفیٰ سے سرشار قرار دیا۔ اور پانچویں بات، ان کے اس جذبہ عشق مصطفیٰ کی طلب اور آرزو دیدار مصطفیٰ کو قرار دیا۔ اور جبکہ چھٹی بات یہ کہ خواہش دیدار مصطفیٰ اس قدر شدید کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے وہ اپنا مال، اولاد اور جان تک قربان کرنے کے لیے حل پر تیار ہوں گے۔ ناظرین، درج بالا کیفیات و علامات اس ایمان کی حقیقت کو قلب و روح میں جاگزیں کر رہی ہیں جس ایمان کو رسول اللہ نے عجیب اور ایک جہت سے اعلیٰ قرار دیا، اور ایسا ایمان پانے والوں پر اپنی پسندیدگی کی سند 7 بار مبارکباد دے کر عطا کر دی۔ ناظرین، نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بن دیکھے ایمان کو اعلیٰ ایمان ہونے کا اعلان اس لیے بھی فرما دیا کیونکہ حضور جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا جب فتنوں کا دور ہوگا اور بن دیکھے ایمان لانے والوں کے جذبہ عشق رسول کے اظہار کے سلیقہ پر مختلف حیل و بہانوں سے بدعت کا الزام دھرا جائے گا، اور اپنے دل کی منافقت اور تعصب کا اظہار مختلف نوع کی نکتہ چینیوں سے کریں گے۔ کبھی یوں کہیں گے کہ یہ عشق و محبت بے فائدہ ہے، بس عمل کر لو عمل، اور کبھی کہیں گے کہ عشق رسول کچھ کام نہیں آئے گا۔ عشق رسول کے جذبہ اور قلبی تعلق رکھنے والے مومنین پر نکتہ چینی اور بلا جواز تنقید کرنے والوں کا موقف رد کرنے کے لیے ایک متفق علیہ حدیث رسول ہی کافی ہے۔ معروف حدیث رسول متفق علیہ، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول نے مسجد کے دروازے پر نبی مخبر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، آقا قیامت کب آئے گی؟ اس پر آقا نے صحابی سے سوال کیا، وماذا اعدت لہا، تم بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی نے عرض کی، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، عرض کی آقا قیامت کے لیے کوئی شے نہیں، اعمال پلے نہیں، ہاں مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے، یعنی اعمال کی کثرت نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت شدید ہے۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تو پھر فکر مند کیوں ہو؟ قیامت کو تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہارا حشر بھی اس جیسا یا اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔
بلا شبہ اعمال ایمان میں اضافے کا باعث اور ایمان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، اور اعمال ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور عمل میں کمی ہو تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، مگر ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ میں ہے۔ ایمان کی اصل مصطفیٰ سے تعلق قلبی قائم کر لینے میں ہے۔ پھر جب یہ محبت درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو ایمان بھی درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ عشق و محبت رسول کا عملی تقاضا بہر طور اتباع رسول ہی ہوتا ہے، اور پھر عمل کی اہمیت سے کون انکاری ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ناظرین و قارئین، آج عالم کفر کی سازشیں مختلف ہیلوں اور حربوں سے مسلمانوں کے دلوں سے عشق و محبت مصطفیٰ کو نکالنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذرائع سے اس شیطانی فکر کو نئی نسل اور ہمارے پوری فیملی، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹی بیوی اور اولاد کو گمراہ کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کو شکست دے سکیں۔ اس لیے ابلاغ دین کے ذمہ داروں کا فرض ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے والے اعمال اور رویوں کو فروغ دینے والے دینی افکار و نظریات سے عوام و خاص کو آگاہ کریں۔ اور کلندر لاہوری اقبال نے تو آج سے ایک صدی پہلے ہی مومنین کو اس سامراجی سازش سے متنبع کر دیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ مگر یاد رکھیں کہ محبت اور اتباع و اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اطاعت بغیر محبت